اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے، اور سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا فرما دے اور محتاجی سے مجھے غنی عطا فرما، اور مجھے میری سماعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بناؤ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی۔ عزیز محترم، اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ اور پھر جو ہے آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ماں کے رحم میں یہ زمین کے اوپر تمہارا ٹھکانہ بنایا، ماں کے رحم میں تمہارا ٹھکانہ بنایا۔ میرے رب کی طاقت دیکھیں، شان دیکھیں، ماں کے رحم میں ہے بندہ، اور پھر وہاں پر بھی جو اس نے جو ہے خوراک کا انتظام کیا، سانسوں کا انتظام کیا، اور پھر فرمایا اور باپ کی پیٹ یا زمین کے اندر تمہارے لیے امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی۔ اب زمین پر ہے تب بھی میرا رب حفاظت کرتا ہے، اور پھر جب بندہ ماں کے رحم میں ہے، بطن میں ہے، اس وقت بھی رب کی کیا شان ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے انسان کی جو ہے رب تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی کچھ شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھولوں کی کثرت سے لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں اندازہ لگائیں، بندہ گٹھلی جو بے جان ہے وہ زمین میں بو رہا ہے کسان، اور پھر اس اٹھ رہی ہے گٹھلی، اور پھر وہ وقت مقررہ پر وہ چھوٹا پودا بن رہا ہے۔ چھوٹا پودا بننے کے بعد ایک بڑا درخت بنتا ہے، پھر درخت بننے کے بعد اس میں پھل آتے ہیں، پھر اچھے پھل ہیں، پھر پھل پک جاتے ہیں۔ تو اسی جاننے کے نام کی میرے رب کی طاقت کی نشانیاں ہیں۔ تو میرے رب پر جو اعتراضات کرتے تھے نا کہ رب تبارک و تعالی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو میرے رب نے جو ہے یہ آیت کریمہ میں بتا دیا کہ میرا رب، تمہارے رب کی تو یہ شان ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بڑا زبردست قسم کا ذکر فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب دیکھیں پانی تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب زمین پہ جب وہ پڑتا ہے اب وہ بیج طرح طرح کے جو اس میں لگائے جاتے ہیں، وہی پانی جو سب کو کفایت کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسان جو ایک زمین ہے وہاں پر بیج اگا ہوا ہے سیب کا، ایک جگہ آم کا ہے، ایک جگہ جو ہے کیلے کا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم سبزیوں کو دیکھیں تو اسی طرح آلو ہے، ٹماٹر اور دیگر کئی اقسام کی سبزیاں ہیں، اور ایک ہی پانی سارے پھل فروٹ پر اور سبزے پر پڑ رہا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے قطروں سے جو ہے سبزے کو، پھل فروٹ کو اور انسانی زندگی کو جو ہے حیات بخش رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اسی طریقے سے وہی پانی دیکھیں، ٹماٹر ہے، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے۔ سبزی اور دیگر دیکھیں کئی رنگ کے کلر ہوتے ہیں اس میں، لیکن پانی جو ہے سب پر پڑ رہا ہے، سب کی اپنی اپنی رنگت ہے، اپنے اپنے ذائقے ہیں، اپنے جو ہے مٹھاس ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا، پانی ایک ہے۔ اور پھر یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ مفسرین نے فرمایا جو ایک پانی سے اتنی قسم کی سبزیاں پیدا فرمانے پر قادر ہے، تو وہ ایک سور کی پھونک سے سارے عالم کو مارنے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا قیامت جو ہے برحق ہے۔